3 दिनों से ज़्यादा वो पखाना नहीं कर पा रहा, उसको कब्ज़ कहा जाता है। हर वो मरीज़ जो कि जिसको पखाना सख्त पखाना आता है और पखाना करते हुए उसको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हर वो मरीज़ जिसको पखाना सख्त आता है, इसको भी साइंस की ज़ुबान में कॉन्स्टिपेशन के अंदर लेके आया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम सरानी और हमेशा की तरह मेरे साथ डॉक्टर ज़ीशान सरवर मौजूद हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से जो है हम वीडियो नहीं बना सके। इंशाल्लाह अब प्रॉपरली जो है वीडियोस आएंगी। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक के हवाले से बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बवासीर। पहले पार्ट में क्या होने जा रहा है वो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि पहले पार्ट में आज क्या होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बेसिकली एक ये सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग आपके साथ जो पखाने वाली जगह की जो बीमारियां हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड हैं उसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो ये काफ़ी आपको 6-7 वीडियोस आपको नज़र आएंगी। इसके ऊपर सारी वीडियोस देखें ताकि आपको ये जो पखाने की जगह के जो मसाइल हैं जो बहुत कॉमन हैं हमारी आवाम के अंदर, हमारी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम सर्जन के पास, हमारे पास बहुत सारी बातें पूछने के लिए लोग आते हैं। तो हमारी अगली जो ये कुछ सीरीज़ होगी 7-8-9 वीडियोस की जो कि इन्हीं बीमारियों के बारे में, उनकी तशखीस के बारे में, उनके इलाज के बारे में, तो हम इनके बारे में ये बातें करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है ना वो हम बहुत बेसिक सी बात कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में हम बातें करेंगे कि लोगों के, हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारी मिथ्स हैं कब्ज़ के बारे में कि हम कब्ज़ किसको बोलते हैं, और फिर कब्ज़ के हम बहुत सारे इलाज अपने तौर पे उसको करते हैं। तो हम आज की वीडियो में बेसिकली कब्ज़ और कब्ज़ से रिलेटेड जो इलाज हमारे यहाँ राइज हैं और जो एलोपैथी या डॉक्टर जो आपको एडवाइस कर सकते हैं उसके बारे में आज कुछ बातें करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आज का पहला क्वेश्चन जो है मैं डॉक्टर साहब से पूछना जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कब्ज़ किसको बोलते हैं, इसके हवाले से बताइए हमें। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जो है ना उसको समझें कि हर बंदा जो है ना हमारे यहाँ, हमारी आवाम में हर बंदे की कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ की जो डेफिनेशन है ना वो मुख्तलिफ है, लेकिन साइंस जो है वो कब्ज़ की एक डेफिनेशन मुख्तलिफ बनाती है। साइंस के मुताबिक हर वो चीज़, अगर हम ये कहें कि किसी पेशेंट को पखाना 3 दिनों से ज़्यादा वो पखाना नहीं कर पा रहा, उसको कब्ज़ कहा जाता है। हर वो मरीज़ जो कि जिसको पखाना सख्त पखाना आता है और पखाना करते हुए उसको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हर वो मरीज़ जिसको पखाना सख्त आता है, इसको भी साइंस की ज़ुबान में कॉन्स्टिपेशन के अंदर लेके आया जाता है। इसी तरह से हर वो मरीज़ जिसको पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ये भी साइंस के मुताबिक ये भी जो है बात, ये भी कॉन्स्टिपेशन के ज़ुमरे के अंदर आती है। तो सर, अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कब्ज़ कुशा मेडिसिन खाते हैं, तो जो पर्सनली खाना शुरू कर देते हैं, आपका उसके हवाले के क्या ख्याल है। इस बात को समझे, मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बड़ी रूटीन में उनको आइडिया होता है कि ये कब्ज़ कुशा दवाइयाँ एलोपैथी में अवेलेबल हैं, सिरप अवेलेबल हैं, गोलियाँ अवेलेबल हैं, तो उनको पता होता है इसके बारे में, और उन्होंने उस दवाई को, उस सिरप को, उस टैबलेट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया होता है। जिस तरह से शुगर की दवाइयाँ रूटीन में खाई जाती हैं, जिस तरह से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रूटीन में खाई जाती हैं, तो लोगों ने इसी तरह से ये दवाइयाँ भी रूटीन में खा रहे होते हैं। मैं इन लोगों से ये कहना चाहूँगा आपकी इस वसातत के साथ कि ये बात जहन में रखें कि हमारी एलोपैथी की जितनी भी दवाइयाँ हैं जिसको कब्ज़ कुशा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी दवाइयाँ वक्त गुजरने के साथ साथ इनका असर कम होता जाता है। तो फिर क्या होता है, मरीज़ अगले स्टेप में अपनी उस दवाई की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मिकदार को बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर वो दवाई असर करना छोड़ देती है। मरीज अगले स्टेप में क्या करता है, दूसरी दवाई शुरू कर देता है, फिर दूसरी दवाई के साथ भी यही मामला होता है और अल्टीमेटली चलते चलते एक मिकदार के ऊपर जाके वो दवाई भी असर करना छोड़ देती है। तो एक वक्त आता है कि जिस वक्त उसके ऊपर, मरीज के ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं करती और फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होती। तो मैं ये बात बड़े जोर से समझाना चाहता हूँ कि ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, जिसको कब्ज़ कुशा जो दवाइयाँ, इन दवाइयों को अपनी रूटीन का हिस्सा ना बनाएं,
ان دوائیوں کو صرف اپنی ایمرجنسی سچویشن کے لیے سنبھال کے رکھیں. تو اپنی قبض کا علاج دوائیوں کے بغیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے کہ ہم دوائیوں میں اس کا علاج ڈھونڈیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی یہی کہا کہ بغیر ادویات کے جو ہے نا علاج کرنا چاہیے. کیا بغیر ادویات قبض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال آپ کا. سرانی دیکھو، جو یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی قبض کا علاج جو ہے نا وہ دوائی کے بغیر کریں. تو اس سمن میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. قبض ان لوگوں کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے، قبض ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو پانی کی مقدار کا استعمال جو ہے دن میں کم کرتے ہیں. قبض ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے جن لوگوں کو نان اور کڑھائی جیسی چیزیں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. قبض ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے جو لوگ فاسٹ فوڈ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، وہ لوگ جو میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. قبض ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے جو لوگ بیکری کے آئٹمز کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے اگر اوائڈ کیا جائے، ان چیزوں سے اگر پرہیز کیا جائے، دور رہا جائے، تو ہم اپنی یہ جو قبض ہے ہم اس کو اپنی خوراک کے ساتھ بہتر رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ بہت بہتر رہتے ہیں، ان کی قبض بہت بہتر رہتی ہے، ان کے پخانہ کرنے کی روٹین بہت بہتر رہتی ہے جو پانی کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی خوراک میں سبزیاں اور سلاد کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی روٹین میں اسبغول کے چھلکے کو بہت اچھی مقدار میں روٹین میں باقاعدگی سے ساتھ لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پخانہ کرنے کی روٹین بہت اچھی رہتی ہے اور یہ قبض سے بہت دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی یہاں پہ چیز آتی ہے، لاہوری ہیں اور وہ فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں. ساتھ ساتھ آج کل یہ ہے سردیاں چل رہی ہیں، تو سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ پئیں گے تو یورین زیادہ آئے گا. تو ان لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ میں یہی بات کرنا چاہوں گا. ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے کووڈ کا دور بھی دیکھا، اور کووڈ کے دور میں ہم لوگوں نے ورک فرام ہوم کے کام بہت سارے کیے. تو اس میں مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے، اسپیشلی جو آئی ٹی کے بندے تھے جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے. اب ان کی روٹین کیا تھی، سارا دن یا رات کو یہ اپنے بیڈ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی بھوک لگی ہے تو کوئی برگر منگا لیا، کوئی پیزا منگا لیا اور وہ کھا لیا، اور پانی بھی کم سے کم پیا کہ چلو، جیسے آپ نے مجھے کہا کہ جی واش روم بار بار جانا پڑے گا. جی بالکل. تو یہ ساری ایک ہماری ینگ جنریشن تھی جن کا لائف سٹائل اس طرح سے بن گیا. اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو پھر کانسٹیپیشن کے ساتھ تنگ ہوتے ہیں، اور جیسی کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو کانسٹیپیشن بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اگر آپ کانسٹیپیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی باتیں کریں گے، جن کا علاج کانسٹیپیشن کو ٹھیک کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر کانسٹیپیشن رہے گی تو یہ بہت ساری بیماریوں کا منبع ہے، بہت ساری بیماریاں اکٹھی لے کے آئے گی آپ کے ساتھ. سر آپ نے ابھی بات کی تھی چھلکے کی، اسبغول کے چھلکے کی. اسبغول کا جو چھلکا ہے وہ کس حد تک آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے یا علاج کیا جا سکتا ہے اس سے؟ یعنی جیسے میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا کہ قبض یا کانسٹیپیشن کیا ہے، ہماری پاپولیشن میں بہت ساری متس ہیں کانسٹیپیشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں. ہر بندہ کانسٹیپیشن کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے. اسی طرح سے جو اسبغول کا چھلکا ہے نا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری متس ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی نہار منہ کھانا چاہیے، وہ اس طرح سے کر کے کھانا چاہیے، اتنے چمچ کھانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. ان متس میں نہ کوئی سچائی نہیں ہے. متس آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو اسبغول کا چھلکا ہے نا، یہ ہماری انتڑیوں میں، انٹسٹائن میں یہ جذب نہیں ہوتا. اسبغول کا چھلکا جب ہماری انتڑیوں میں ہوتا ہے تو وہ جب پخانے والی جگہ پر پہنچتا ہے تو یہی اسبغول کا چھلکا بیسیکلی پخانے کا والیوم بناتا ہے. یہ پخانے کو نرم کرتا ہے اور پخانے کا والیوم بناتا ہے، تو ہمیں پخانہ کرتے ہوئے زور نہیں لگانا پڑتا. تو اسبغول کے چھلکے نے اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کرنا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم اس کو پانی میں ڈال کے پی لیں، ہم اس کو چائے میں لے لیں، کیسے لیں؟ تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ پانی میں لے لیں، چائے میں لے لیں، دودھ میں لے لیں یا دہی میں لے لیں، کسی بھی چیز میں لے لیں. یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ اسبغول کے چھلکے کے لیے کیریئر کا کام کرتی ہیں. اسبغول کا چھلکا اندر جانا چاہیے. آپ اس کو چائے میں لیں، دودھ میں لیں، آپ کا جس طرح سے دل کرتا ہے ویسے لیں. کون سا وقت اچھا ہے، کون سا وقت صحیح ہوتا ہے جس وقت اسبغول کا چھلکا لینا چاہیے؟ جیسے میں نے سرانی آپ سے کہا
کہ جو اسبغول کا چھلکا ہے نا، یہ اس نے تو آپ کی انتڑیوں میں جذب نہیں ہونا، تو یہ اس نے پخانے کو نرم رکھنا ہے، اور پخانہ کرتے ہوئے زور بھی کم لگتا ہے اور پخانہ بھی روزانہ آتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اسبغول کا چھلکا جیسے ہم کھانا دن میں 3 ٹائم کھا لیتے ہیں، 4 ٹائم کھا لیتے ہیں، تو چھلکا بھی کسی بھی ٹائم کھایا جا سکتا ہے. بس 1-2 باتیں جو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی بات، اسبغول کا چھلکا لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں کہ وہ 1 یا 2 چمچ جو ہے نا وہ منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پانی پی لیتے ہیں. یہ طریقہ کار بہتر نہیں لگتا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھلکا ہم پانی میں، چائے میں، دودھ میں لے کے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو تھوڑا سا پھولنے دیں، اور اس کے بعد اس کی جو کسٹرڈ فلمی ٹائپ سی ایک چیز سی بن جاتی ہے اس کو چمچ کے ساتھ کھائیں. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے چھلکا لیتے ہیں کہ 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں. بالکل ایسا. چھلکا اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو چمچ کے ساتھ کھانا پڑے. تو وہ پینے والا جو ہے نا چھلکا، وہ چھلکے کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. لوگ میرے سے، جب میں یہ لوگ سے بات کرتا ہوں تو لوگ میرے سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ چھلکا زیادہ کھائیں نا تو جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو میں سمجھاتا ہوں بھائی چھلکا جو ہے نا اس نے تو جسم میں جذب نہیں ہونا، تو اس کا جوڑوں کی درد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اسبغول کا چھلکا اتنا کھائیں کہ آپ کو آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھلکا کھانا چاہیے کہ پخانہ روزانہ آئے، پخانہ نرم رہے، اور پخانہ کرتے ہوئے زور نہ لگانا پڑے. تو یہ ہر بندے کے لیے مقدار مختلف ہوگی. یہ آپ کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے کہ میری یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اتنا چھلکا کھائیں. دن میں 1 مرتبہ لے لیں، دن میں 2 مرتبہ لے لیں، دن میں 3 مرتبہ لے لیں. اور بے شک چائے کے ساتھ لے لیں، پانی کے ساتھ لے لیں، دودھ کے ساتھ لے لیں، دہی کے ساتھ لے لیں. ساری آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. لیکن اس کی یہ جو باقی متس ہیں نا، ان متس میں کوئی سچائی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا. اپنے میزبان غلام سرانی اور ڈاکٹر ذیشان سرور کو دیں اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان.